کا میں انکار کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ قوم شکر گزار ہو کہ بہرحال ہمارے رسول کی ناموس اور عزت کو اس طرح سے بتایا گیا، اس پر کفر و الحاد کے فتوے صادر کرتے ہیں کہ تم نے رسول کی ناموس سے بتایا کیوں؟ کم وقت کیا کرے کہ جس کا ایمان اور جس کی حمیت اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اپنے رسول کی طرف اس قسم کی باتوں کو منسوخ کرے جس کا نتیجہ جو نکلتا ہو۔ یہ ہے میرے بھائی دلیل میرے ساتھ اس بات کی کہ یہ حدیث میرے رسول کی نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے، ہمارے ہاں 100% نہیں تو 99% قرآن شریف ناظرہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ صرف قرآن شریف کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے۔ کیا اس طرح قرآن شریف پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے بہرحال پڑھے لکھے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھ کے سوال پوچھا ہے۔ شاید یقینی طور پر کیا کہ خام خواہ کے لیے ملحوظ ہو جاؤں میں کہ آج ہی ہے نا۔ میں اس بھائی سے پوچھتا یہ ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر میں کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے کہ جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ایک لفظ کے بھی معنی نہ جانتے ہیں؟ ساری عمر میں کبھی کوئی کتاب معنی نہ جاننے کے باوجود پڑھنا تو ایک طرف ہے، کیا کوئی ایسی کتاب بھی پڑھی ہے کہ جو ان کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ مشکل ہو، وہ ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ وہ اپنی استعداد کو بڑھائیں گے؟ کتاب تو ہوتی وہ ہے جسے سمجھ کر پڑھا جائے، جسے سمجھ کر نہ پڑھا جائے اسے آپ کتاب کہیں گے کس طرح سے؟ اگر قرآن کریم کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے، سمجھا جائے کہ اس کے الفاظ ہی دوہرا لینے چاہیے، تو پھر یہ کتاب کس طرح سے ہو جائے گی؟ اور قرآن میں اسی لیے تو پہلے ہی صفحے سے کہا جا لے کر کتاب نہ رہے گا کہ یہ کتاب ہے، اور حالانکہ بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کتاب سے شروع میں یہ کہنا یہ کتاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس خدا علیم و خبیر نے اس بات کے لیے یہ چیز پہلے شادی تھی، تجھے پتا تھا کہ اس کتاب کے سینے سے لگانے والے اسے کتاب نہیں سمجھیں گے، کچھ اور سمجھیں گے۔ اس نے کہا یہ کتاب ہے، اور پوچھا پھر ان سے کہ کیا دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ بھی تم یہ کرتے ہو؟ دنیا کی کوئی قوم یہ کرتی ہے؟ کبھی بھی یہ کچھ ہوتا ہے؟ جب تم عام کتابوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو بالآخر اس کتاب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ اس کے ساتھ تم انوکھا سلوک کرتے ہو؟ حالانکہ غالباً کتاب یہ بھی تو کتاب ہے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے نقصان کیا پہنچایا؟ آپ قرآن کریم زندگی کا ضابطہ حیات، اسے اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے سمجھا جائے، سمجھا اس لیے جائے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ یہی اس کا مقصد، یہی ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کتاب کے ساتھ کیا یہ کہ نہیں صاحب اسے سمجھا ہی نہیں، اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے، دہرانے کے لیے ہے۔ اس سے ثواب ہوتا ہے، سمجھ کی بات نہیں۔ الفاظ کو دہرا دینا
بات بڑی دور چلی جائے گی، لیکن سیمینٹک اور تاریخ کے جاننے والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے میجک یا سحر یا جادو کہتے ہیں، اس میں الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، ان کا مفہوم کچھ نہیں ہوتا۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ان الفاظ کو دہرانے سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے، ایک مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اسی قسم کے الفاظ سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور یہ بات سنی سنائی نہیں کہتا، ہزارہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں برادران عزیز۔ املیکا تملیکا تلتیکا تلتیکا 3 لائنوں میں لکھیے، جس کے باندھ دیجیے، اس کے بعد 5 روپے روز نکل آئیں گے مسلے کے نیچے، 5 نوٹ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ہوا ان دنوں کسی کو یہ پتہ نہیں چل گیا کہ 5 نوٹ نکلے، اس لیے کہ ہر نوٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے۔ اب اگر وہ پوچھ لیتے کہ یہ نمبروں والے نوٹ تم نے لیے کہاں سے، تو یا تو کسی کو چڑھائے یا وہ خود بناؤ، مرنا ہے کہاں سے؟ تو اس میں تو بچت ہو گئی، لیکن زندگی کا ایک حصہ یہ کچھ کرتے رہے۔ قرآن کے الفاظ کو بھی اس طرح سے اس کے میجیکل میننگ، اس کے سحر کے الفاظ کا مفہوم لیا گیا۔ سیمینٹک یعنی الفاظ کا مفہوم نہیں، کوئی الفاظ کے اندر کوئی چھپی ہوئی قوت، تاثیر یا برکت۔ نتیجہ یہ کہ یہ زندگی کا زندگی بخش ضابطہ حیات جو دیا گیا تھا اس لیے کہ تمہاری زندگی کی راہیں منور اور روشن ہوتی چلی جائیں، ان الفاظ کو جادو کی طرح دوہرا دینے سے جتنی راہیں خالی عقل کی روح سے روشن ہونی تھی ان کے بھی لیے گل ہو گئے۔ میرے عزیز، قرآن کریم کو اس طرح سے اس کے الفاظ دہراتے رہنے سے اس کی جو بنیادی خصوصیت ہے کتاب ہونے کی وہ گم ہو جاتی ہے۔ اس نے تو کہا جو ہے کہ ہم نے اسے بڑی واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز تھی، یہ عربی زبان کی کتاب تھی، اسے کتاب سمجھیے اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کے الفاظ نہ دہراتے رہیے تو یہ میجک ایج میں آپ پہنچ جائیں گے، اس فکر اور عقل اور علم کی دنیا میں آپ نہیں رہیں۔ یہ ایک سوال ہے جس کا تعلق فقہ سے ہے، قرآن کریم سے نہیں۔ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص مفقود الخبر 3 سال سے ہے، اور خبر ملتی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کی بیوی نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا ہے جس سے اولاد ہو گئی ہے۔ اب 4تھے سال وہ واپس آ جاتا ہے، اس نکاح کے متعلق ارشاد ہو۔ جس نے پڑھایا تھا نکاح اس سے پوچھیے گا کہ پڑھایا ہو میں پوچھ دو بیٹھوں میں۔ نانی خزم کرے 2 تا چٹی پر۔ اس نکاح پڑھانے والے سے پوچھئے کہ اس نے اس وقت جو نکاح پڑھایا ہے تو اپنا اطمینان کر لیا تھا۔ اگر شریعت کے مطابق پوچھنا تھا تو پھر وہ فقہ کے متعلق پوچھ کہ کیا حکم اس میں آتا ہے، لیکن اس میں اس کی دشواری تھی۔ اس فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت کا خاوند اگر مفقود الخبر ہو تو وہ 90 برس تک انتظار کرنے کے بعد جا بھی کر سکتا ہے۔